السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 22 ذوالحجہ سن 1445 مطابق 28 جون سن 2024 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع: گرمی کی طویل چھٹی سے بچوں کو دین و دنیا کا خوب فائدہ اٹھانا چاہیے۔ الحمد للہ ذی الجلال والاکرام مدبر الایام والشہور والاعوام، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ونبینا محمدا عبد اللہ ورسولہ، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ میرے نمازی بھائیوں اور عزیز دوستو، اس وقت مدارس اور اسکولوں میں گرمی کی تعطیل ہو چکی ہے۔ فی الحال طلبہ عزیز چھٹی کے ایام گزار رہے ہیں۔ چھٹی کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، لہذا بچوں اور بچیوں پر لازم ہے کہ وہ اس کا صحیح استعمال کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق ایسے کام کریں جن سے ان کو دین و دنیا کی بھلائی اور کامیابی حاصل ہو۔ احرص علی ما ینفعک، ان چیزوں کو حاصل کرنے کی جستجو میں رہو جو تم کو نفع دینے والی ہیں۔ بچوں اور بچیوں کو اس سلسلے میں اپنے والدین کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ کامیابی کے سلسلے میں والدین کو چھٹی کی اہمیت کا علم ہے۔ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو بچے اپنی چھٹی کام میں لاتے ہیں، اپنا نظام الاوقات مرتب کرتے ہیں، اپنے فارغ اوقات میں خوب محنت کرتے ہیں اور نفع بخش کام کرتے ہیں، وہ سال بھر فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنی محنت کا پھل کھاتے ہیں۔ شفقت و محبت والے ماں باپ اپنے بچوں کی کامیابی کے لیے فکر مند رہیں، ان کے لیے عمدہ خاکہ اور مفید منصوبہ مرتب کریں جس کے ذریعے وہ اپنی تعطیل گرما کو کارآمد بنا سکیں اور اس دوران اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھا سکیں۔ اس سلسلے کا پہلا کام یہ ہے کہ ان کے اندر دینی شعور پیدا کریں، ان کے دلوں میں اللہ جل جلالہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پختہ کریں اور قرآن کریم سے مضبوط تعلق قائم کرنے پر ان کو آمادہ کریں، اور اس مقصد کے لیے ان کو تحفیظ القرآن کے کسی معتمد مرکز میں داخل کرا دیں یا پھر اوقاف کی اسمارٹ اسکرین برائے تحفیظ پر جائیں اور وہاں بچوں کے ناموں کا اندراج کرائیں تاکہ کتاب اللہ سے ان کا تعلق مضبوط ہو اور وہ قرآن کے خاص افراد میں شامل ہو سکیں جن کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ہم اہل اللہ وخاصتہ۔ قرآن کریم سے خصوصی تعلق رکھنے والے یہی لوگ اللہ والے اور اس کے خاص بندے ہیں۔ اپنے بچوں اور بچیوں کو عربی زبان کی اہمیت بتائیں، انہیں عربی میں محنت اور مہارت کی ترغیب دیں۔ اسی طرح ہر مفید علم اور دلچسپی کے موضوعات پر مطالعہ کی تاکید کریں اور انہیں ایسے واقعات پڑھنے کا مشورہ دیں جو ان کے اخلاق و کردار کو پاکیزہ بنائیں۔ باری تعالی جل جلالہ کا فرمان ہے: اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے نبی، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ حفظ اور مطالعہ وغیرہ ہمارے بچوں کے لیے الیکٹرانک گیمز اور اسمارٹ ڈیوائس کی لت سے بہتر ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کے پیچھے اپنا وقت برباد کرنے سے بہتر ہے جو بچوں کے اخلاق و کردار کو خراب کرنا چاہتے ہیں اور ان کی معصومیت اور شرافت کو ان سے چھین لینا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ بکواس اور جھوٹ پھیلاتے ہیں اور وقت ضائع کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ بچوں کے ماں باپ
آپ حضرات اپنے بچوں کی صلاحیتوں کو نکھاریں، انہیں مفید کورسز کرائیں، ان کی دلچسپی کے مطابق انہیں کھیل اور ایکسرسائز میں لگائیں۔ اس کے ذریعے وہ اپنے کو خوش و خرم رکھ سکیں گے، اپنی فٹنس کی حفاظت کر سکیں گے اور اپنے کو ان لوگوں سے بچا سکیں گے جو ہمارے بچوں کو ڈرانا دھمکانا چاہتے ہیں یا ان کی پرائیویسی اور رازداری پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ذمہ داری کی خوبی پر بچوں کی پرورش کریں، ذمہ داریاں اور زندگی کے کام ان کے سپرد کریں اور انہیں اس بات کی ترغیب دیں کہ وہ عملی طور پر اس میں شریک ہوں اور سنجیدگی کے ساتھ اپنا کام پورا کریں۔ اس طرح ان کے اندر چستی اور پھرتی پیدا ہوگی، ان کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا ہوگا، اس کا انہیں فی الحال بھی فائدہ ملے گا اور مستقبل کی زندگی میں بھی یہ چیز ان کے لیے بے حد مفید ثابت ہوگی۔ یا اللہ ہمارے بچوں اور بچیوں کی حفاظت فرما، ان کو دارین کی کامیابی عطا فرما اور ان کے لیے نیز ہمارے لیے اپنی اطاعت و عبادت کی راہ آسان بنا۔ محترم والدین اور سرپرست حضرات، گرمی کی چھٹی فیملی میل جول کا بہترین موقع ہے جس میں ہم بال بچوں سے اپنا تعلق مضبوط کر سکتے ہیں اور گھر میں ان کی موجودگی اور قربت کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لہذا ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہیے تاکہ ہم ان کا ذہن پڑھ سکیں اور ان کے دل کی بات جان سکیں، پھر ان کی اچھی تربیت کر سکیں، ان کے اندر پاکیزہ اخلاق و کردار کے بیج بو سکیں۔ اس سلسلے میں نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کے لیے اپنا وقت فارغ فرماتے اور خاص طور پر سونے سے پہلے گھر والوں کے ساتھ بیٹھتے اور کچھ دیر ان سے ذاتی و تربیتی گفتگو فرماتے۔ بچوں کے مشفق ماں باپ، موسم گرما کی طویل چھٹی سے ہمیں خوب فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ بچوں کی نگرانی کا بہترین موقع ہے۔ اس میں ہم بچوں کی پاکیزہ تربیت کر سکتے ہیں، ان کے قریب رہ کر ان کے رویے پر گہری نگاہ رکھ سکتے ہیں، ان کے دوستوں کے بارے میں ان سے پوچھ گچھ کر سکتے ہیں اور انہیں بتا سکتے ہیں کہ برے دوست زہر قاتل ہوتے ہیں۔ برے دوستوں کی بات ماننا اور ان کے ساتھ دیر رات تک جاگنا گویا زندگی برباد کرنا ہے اور یہ عمل آخرت کی رسوائی کا بھی سبب ہے۔ ایسا شخص قیامت میں حسرت و ندامت کے ساتھ کہے گا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ جی ہاں میرے دوستو، بچوں کے بہت سے دوست ایسے ہوتے ہیں جو ان کے خیر خواہ اور ہمدرد بن کر سامنے آتے ہیں، مگر وہ حقیقت میں دھوکے باز ہوتے ہیں، ان کی سوچ گندی اور نیت بری ہوتی ہے۔ وہ ہمارے بچوں کے بدخواہ ہوتے ہیں اور انہیں دین و دنیا کا نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ لہذا ہمیں اپنے جگر گوشوں کو سنبھالنا چاہیے اور گندے دوستوں کے خطرات سے انہیں آگاہ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ ہمارا شرعی فریضہ بھی ہے اور قومی اور سماجی ذمہ داری بھی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہمارے بچوں اور بچیوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر بکثرت اپنی نعمتیں نازل فرما، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا، ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما، ہمیں اور ہماری اولاد کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما، تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کو امن و رحمت اور صحت و عافیت عطا فرما اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہم پر باران رحمت نازل فرما۔ اس ملک کے صدر ذی وقار شیخ محمد بن زائد، ان کے نائبین اور ان کے ولی عہد کو توفیق و عنایت اور صحت و عافیت عطا فرما۔ یا اللہ شیخ زائد، شیخ مکتوم، شیخ خلیفہ بن زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما۔
اس ملک کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ وفقنی اللہ وإیاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا وحبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔